نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن آیت نمبر 19 سے ہم دیکھیں گے اور آج کے لیسن میں انشاءاللہ یہ سورہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وَأَنَّهُ اور بے شک یہ لما جب قوما کھڑا ہوا عبداللہ اللہ کا بندہ یدعوہ وہ پکار رہا تھا اسے، کادو قریب تھے یکونون وہ سب ہو جائے علیہ اس پر لبدا گروہ گروہ۔ تو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ کہ بلا شبہ جب اللہ کے بندے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے سے یہاں پہ مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ کہ بلا شبہ جب اللہ کے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ قریب تھے کہ ان پر طیبتیں جمع ہو جائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو وہ اس طرح آگے بڑھ بڑھ کر جھکنے لگے گویا ایک دوسرے کے سروں پر چڑھے چلے جاتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہو گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہ ہوا۔ وہ آ کر وہاں پر قرآن سن رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھی یہ وحی نازل فرمائی جو پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ الجن کی، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیں کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا۔ اور تفسیر میں اس کے دوسرے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ جنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ جب اللہ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ قریب تھے کہ ان پر تہبتیں جمع ہو جائیں، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے رکوع کے ساتھ رکوع اور سجدے کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، تو انہیں اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ صحابہ اکرام کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے جس میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہتے اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے تو قریب تھا کہ تمام عرب آپ کے گرد ہجوم کر لیتے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انس و جن جتنے بھی انس جن اگر مل کر چاہتے ہیں کہ اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ تو اس آیت میں ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اور مشرکین مکہ کا یہی تو مسئلہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک انسان کس طرح رسول ہو سکتا ہے، یہ کیسا رسول ہے جو بازار میں بھی گھومتا ہے، یہ کھاتا ہے۔ تو ان کا تو یہی تھا کہ یہ ایک انسان کس طرح رسول ہو سکتا ہے، فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنا چاہیے تھا۔ اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ایک رسول انسان کس طرح ہو سکتا ہے، رسول ایک انسان کس طرح ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں عقیدے درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کے لیے کہتے ہیں عبداللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ، تو ہمیں بھی یہی ایمان رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور دوسری بات، چاہے کوئی بھی پیغمبر ہو، کوئی نبی ہو، کوئی اولیاء اللہ ہو، کوئی فرشتے ہو، چاہے وہ کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ چاہے کتنے ہی یعنی نیکی کے درجے سے کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ پالے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نعوذ باللہ، کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں پہ نبی کو عبداللہ کہا۔ اب نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل آپ کہہ دیجئے انما بے شک صرف ادعو میں پکارتا ہوں ربی اپنے رب کو، ولا اشرکو اور نہیں میں شرک کرتا بھی اس کے ساتھ احدن کسی ایک کو۔ آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیں کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کیونکہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائی گئی، آپ کی انہوں نے مخالفت کی، آپ کی تکذیب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، انہوں نے ایک ساتھ وہ جڑ گئے، ایک ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ساتھ انہوں نے پلاننگیں کی اور وہ اس دین کے مخالف ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ یعنی میں صرف اپنے رب اللہ تعالیٰ واحد لا شریک کی ہی عبادت کرتا ہوں،
یعنی میں تو صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں اور میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا. تو یہی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی نہ شریک کیا جائے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے. آیت نمبر 21 میں قل آپ کہہ دیجئے انی بے شک میں لا املک نہیں میں اختیار رکھتا لکم تمہارے لیے ضرن کسی نقصان کا ولا رشدا اور نہ کسی بھلائی کا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اے رسول آپ یہ بھی کہہ دیں کہ بے شک میں نہیں اختیار رکھتا تمہارے حق میں کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میں تمہاری ہدایت کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ میں تمہیں کوئی ہدایت دے دوں یا میں تمہیں گمراہ کر دوں، اس کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. نہ ہی میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں، نہ ہی میں تمہیں کوئی بھلائی پہنچا سکتا ہوں. تو اس آیت سے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو ہم درست کر لیں، کیونکہ اکثریت کیا کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیارات ہیں. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، نہ ہی میں کسی چیز کا نقصان کر سکتا ہوں یا پہنچا سکتا ہوں اور نہ ہی کسی کی بھلائی کا. اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہوتے، آپ کے ہاتھ میں اختیار ہوتا، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے کوشش نہیں کرتے کہ وہ بھی ہدایت پر آ جاتے، وہ بھی کلمہ پڑھ لیتے، وہ بھی جنت میں جانے والوں میں شامل ہو جاتے؟ اور اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مالک ہوتے، اگر کسی بھی چیز کے نفع اور نقصان کے، بھلائی کے، تو کیا اپنے لیے کوئی وہ نقصان کو پسند فرماتے؟ روک لیتے نقصان کو. کتنے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا، جنگ میں شکست ہوئی، کئی مرتبہ یہ حال تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، کئی کئی دنوں تک چولہا نہیں چلتا تھا. آپ کی زندگی میں آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے فوت ہو گئے، آپ کی بیٹیوں کی طلاق ہوئی. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بھلائی کے اگر مالک ہوتے تو وہ اپنے لیے خود کر لیتے. تو واقعی اس بات کو ہمیں اچھی طرح قرآن سے سمجھ جانا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک نہیں ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں، تو پھر کیسے پھر کسی اور کو یعنی کسی ولی اللہ سے ہم امیدیں لگا سکتے ہیں؟ آپ خود دیکھیں کہ کئی لوگ ولی اللہوں کے پاس جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں اور ان سے امیدیں لگاتے ہیں، اور رسول سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں میں نہیں مالک، تو کوئی اور کس طرح پھر کسی اور کے نقصان اور کسی اور کی بھلائی کے مالک ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کے عقیدوں کو درست فرما دے، کیونکہ جس کا عقیدہ درست ہو وہی میدان حشر میں، وہی آخرت میں کامیاب ہوگا. بے شک کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کر لیں، صدقہ خیرات کیوں نہ کر لیں، بہت سارے خیر کے کام کر لیں، لیکن جہاں عقیدہ ہی درست نہ ہو تو وہاں پہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں. اب دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ آیت میں، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ تعالیٰ سے بچا نہیں سکتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو وہ مجھے اس پر عذاب دینا چاہے تو پھر کوئی مجھے بچا نہیں سکتا. اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو مجھے عذاب سے کوئی پناہ نہیں دے سکے گا، کوئی نہیں مجھے بچا سکے گا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نافرمانی کروں تو نہ میں عذاب سے بچ سکتا ہوں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور پناہ کی جگہ ہے جہاں جا کر چھپ جائیں یا بچ جائیں. کوئی اور پناہ گاہ ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا. اب دیکھیں ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر عاجزی کا بیان ہے. وہ خود کہتے ہیں اتنے بڑے نبی اور رسول ہو کر کہتے ہیں کہ نہ میں کسی کے نقصان کا مالک ہوں، نہ ہی میں کسی کی بھلائی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، اور اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا. اور ہم اتنے گناہ کے کام کر کے، نافرمانیوں کے کام کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہمیں بچا لے گا، فلاں کے پیچھے پیچھے ہم نکل جائیں گے، فلاں آ کے ہماری سفارش کر دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں. اور ہم اتنی نافرمانییں کر کے، اللہ تعالیٰ کی اتنی ہم گناہ کے کام کر کے اتنے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں پر بھروسہ ہے
تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کہیں کوئی اور جائے پناہ ہے ہی نہیں، کہیں اور انسان بھاگ کر جا ہی نہیں سکتا، جائے پناہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آیت 23 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے، الا مگر بلاغاً پہنچانا، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، و رسالاتی ہی اس کے پیغامات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں البتہ میرا کام اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کے بارے میں یہ نہیں سوال ہوگا کہ ہدایت کیوں نہیں پائی، آپ کے ذمے صرف یہی کام تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو ہم آگے پہنچائیں، ہم بھی یہ پیغامات آگے پہنچائیں۔ اس کا سوال ہوگا قیامت والے دن، اگر ہم یہ پیغام آگے نہیں پہنچائیں گے تو ہم بہت بڑی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ کسی کے پیچھے ہم نے نہیں پڑ جانا ہے، کسی کو ہم نے ذلیل اور طنز نہیں کرنا ہے، کسی کو زچ نہیں کر دینا ہے، ہم نے بس ہمارا کام کیا، پیغام پہنچا دینا، ہدایت پر لانا کسی کو، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے، صرف پیغام پہنچا دینا، توحید کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو شرک سے آگاہ کرنا۔ تو انشاءاللہ ضرور کوشش کریں کہ اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بنیں۔ جہاں بھی آپ بیٹھیں، آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے کہ جہاں آپ بیٹھیں اپنے رب کے بارے میں ضرور اس محفل میں کچھ سیکنڈ سے کیوں نہ ہو اپنے رب کے بارے میں ضرور ذکر کرے، توحید کا اس میں ذکر ہو، کوئی دین کی باتیں ہو، کچھ ایسی باتیں ہوں جس سے ایمان تازہ ہو اور آخرت کی فکر ہو۔ ایسے نہیں ہو کہ جہاں بھی ہم بیٹھتے ہیں بس دنیا کی باتیں کر کر اٹھ جاتے ہیں، جس کسی سے بھی ہم فون پر بات کرتے ہیں تو بس دنیا کی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد فون کال ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں پیغام پہنچانے کی بھی بہت سارے ذریعے، ضروری نہیں کہ آپ ایک درس کا انتظام کریں، سب کو اکٹھا کریں تبھی آپ ان کو بٹھا کر ایک پیغام دیں، نہیں، آپ اپنی روزمرہ کی گفتگو جو ہے اس میں بھی آپ لوگوں کو شرک سے بچانے کی جو آیات ہے یا اس کی احادیث ہے آپ وہ بتا سکتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ توحید کا شوق پیدا کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ پر ان کا توکل آپ بڑھا سکتی ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ آپ کا کام کیا ہے، صرف پہنچا دینا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول، فَإِنَّ، تو بلا شبہ، لہو اس کے لیے، نار جہنم، جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، سب ہمیشہ رہنے والا اس میں، یعنی ہمیشہ اس میں رہنے والا، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ۔ یہاں دو باتوں کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اور اس پر سزا کیا ہے کہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، ابدا، ہمیشہ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو بہت ہی زیادہ ہمیں کیئرفل رہنا ہے کہ نہ ہی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ کئی احادیث، کئی سنتیں ہمیں پتہ ہے لیکن ہم اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ کئی ایسی احادیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے ہم سن کر بھی انسنی کر دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا بھی بتایا گیا کہ ایسے لوگ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اور اکثر آپ لوگ دیکھیں کہ احادیث کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کے سامنے اگر قرآن ہو تو وہ بڑی قرآن کی آیات کو اس پر اعتقاد بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا، لیکن آج کل یہ بڑا فتنہ پھیل رہا ہے کہ کئی لوگ حدیث کو ماننے سے ہی انکار کر رہے ہیں، اور یہ آیت دلیل ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی احکامات دیے ہیں، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، جن چیزوں کا کرنے کا حکم دیا ہے، اگر اس میں نافرمانی کریں گے تو پھر ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی ہم اللہ اور اس کے رسول کے ہم فرما بردار بنیں، آمین۔ آیت نمبر 24 میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، رأو، وہ سب دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جو وہ سب وعدے دیے جاتے ہیں،
فَسَيَعْلَمُونَ تو ان قریب وہ سب ضرور جان لیں گے من اضعف کون زیادہ کمزور ناصراً مددگار ہونے میں وَأَقَلُّ عَدَدًا اور زیادہ کم تعداد میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب یہ وہ دیکھ لیں یعنی عذاب دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو تب ان کو معلوم ہو جائے گا مددگار کس کے زیادہ کمزور اور شمار کن کا بہت تھوڑا ہے. یعنی مشرکین جن و انس جب یہ چیز کو قیامت کے دن دیکھ لیں گے کیونکہ یہاں تو انہیں اس دنیا میں نظر نہیں آتا مشرکین ہیں جن اور انسان میں سے جو ایسے ہیں تو وہ قیامت والے دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں اس دن معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ انہیں اس دن معلوم ہو جائے گا اچھی طرح سے پتہ لگ جائے گا کہ مومنوں کا مددگار کمزور ہے یا مشرکوں کا. اس دن انہیں پتہ چل جائے گا کہ اہل توحید کی تعداد کم ہے یا غیر اللہ کی پجاریوں کی. یہاں تو انہیں سمجھ نہیں آتا کیونکہ دیکھیں مشرکین مکہ کو ایک بہت زوم تھا نا کہ ان کو تو لگتا تھا کہ ہم میں تو اتنے مالدار ہیں ہم میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں کہاں مسلمانوں کی طرف دیکھیں غلام اور کمزور سے لوگ اسلام لے کر آتے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں تو انہیں لگتا تھا کہ وہ زیادہ طاقتور ہے وہ زیادہ تعداد میں زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دن تو یہ پتہ چل ہی جائے گا اور اس وقت ان کو یہ پتہ لگے گا کہ مومنوں کا مددگار کمزور ہے یا مشرکوں کا. اور پھر اس دن وہاں پر انہیں کوئی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گا کوئی ان کا وہاں پہ مددگار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے لشکروں کے مقابلے میں انہی کی تعداد بہت کم ہوگی. آیت 25 یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے ہمارے عقیدوں کو بہتر کر دے گی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں حکم دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ اعلان کر دیں آپ بتا دیں لوگوں کو. کیا بتائیں؟ قل کہہ دیجئے ان ادری نہیں میں جانتا کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس یعنی عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر چیز کا علم ہے ہر چیزوں کا علم وہ رکھتے تھے تو یہ جھوٹی بات ہے. اس آیت سے واضح ہوتی ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب یا قیامت کا علم یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے کہ عذاب ہے یا قیامت ہے جلدی آئے گی کب آئے گی ابھی اس میں وقت ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور واقعی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہوتا تو کیا آپ کھانے میں زہر ملایا ہوا کھانا کھاتے؟ آپ پر جادو کیا گیا تو اگر آپ کے پاس علم غیب ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ کس نے جادو کروایا تھا اور جادو کر کے وہ چیز کو اس نے کہاں پہ رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا. اور اسی طرح ایک عربی نے بلند آواز سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم پر افسوس بے شک وہ قیامت تو آنے ہی والی ہے تم نے اس کے لیے کیا تیاریاں کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں اور روزے تو تیار نہیں کیے ہاں البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرتا ہوں. فرمایا تمہارا ساتھ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان اور کسی چیز سے اس قدر خوش نہیں ہوئے جتنا اس حدیث سے خوش ہوئے تھے. مسند احمد نے اسے روایت کیا ہے. اور دیکھیں کہ ہمارے بھی سوال کیا ہوتے ہیں ہم بھی بس پیچھے پڑ جاتے ہیں نا کہ قیامت کب آنے والی ہے کبھی اس کو لیے ہم گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کبھی ہم یہاں وہاں اس کے بارے میں تبصرے چلتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ قیامت نے جب آنا ہے نا وہ آ کے ہی رہے گی ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگی وہ تو ٹلے گی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں اس کے لیے کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ بالکل کیونکہ جب قیامت آ جائے گی تو پھر انسان کو ذرے سی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں قیامت آنے والی ہے ہم اس کی تیاریاں کریں اور یہ بات بھی ہم اچھی طرح سے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی غیب کا علم نہیں تھا. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں عالم الغیبی وہی عالم الغیب ہے وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے پس کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا.
ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، غیب ہے یا حاضر ہے، اور مخلوق میں کسی کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ تو عالم الغیب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ لیکن نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا، مگر، یعنی یہ علم غیب اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے رسول کو بھی دیے ہیں، مگر جسے وہ پسند کرے، مگر جسے وہ پسند کرے یعنی رسول کو۔ تو جس رسول کو اللہ تعالیٰ پسند کرے، اور رسول کا لفظ یہاں پر عام ہے، جو فرشتوں اور انسانوں دونوں میں سے جو پیغام رسائی کرنے والے ہیں ان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے، یعنی جسے اللہ پسند کرے۔ اور یہ رسالت کے کام کرنے کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ ایک رسول ہے، اپنے رسالت کا کام کرنا ہے تو ضروری ہے کہ رسول کو یہ بات بتائی جائے، دکھائی جائے۔ خاص طور پہ وہ یعنی غیب کی باتیں جن کا تعلق یا تو فرائض رسالت سے ہوتا ہے یا پھر اس رسالت کی صداقت کی دلیل میں، کہ یہ جو رسول ہے ان کی صداقت کی دلیل میں، تو اللہ تعالیٰ جسے پسند کرے اللہ تعالیٰ انہیں علم غیب عطا فرماتا ہے، لیکن کتنا؟ جتنا ضروری ہے۔ لیکن پورے کا پورا علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبروں کے پاس یعنی سارا علم غیب ہے۔ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ آیت میں ہم نے اس کو اچھی طرح سے واضح اس آیت کو ہم نے سمجھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، تو کیا پھر بھی علم غیب کے لیے ہم لوگوں کے پاس دوڑتے بھاگتے رہیں گے؟ غیب کا یعنی ابھی فیوچر میں جو چیز ہوئی نہیں اس کے بارے میں جا کے لوگوں سے پوچھنا کہ فلاں شادی ہماری کامیاب ہوگی کہ نہیں، ہمارا یعنی یہاں تک کہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، گم شدہ چیزوں کے لیے بھی وہ کاہنوں اور باباؤں کے پاس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے عقیدے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو عالم الغیب یعنی غیب کا علم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ تو بے شک وہ یسلُکُ مقرر کرتا ہے من بین یدیہ اس رسول کے آگے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، رصدا محافظ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بے شک وہ اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے، یعنی اس کے لیے نگہبان فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے اور اس تک وحی الہی کو پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی جب وحی نازل ہوتی ہے تو وحی کے نازل ہونے کے وقت پیغمبر کے آگے اور پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو وحی کی باتیں سننے نہیں دیتے۔ لاسٹ آیت، لیعلم تاکہ وہ جان لے، ان یہ کہ قد ابلغوا تحقیق انہوں نے پہنچا دیے ہیں، رسالاتی پیغامات، ربہم اپنے رب کے، وَأَحَاطَ اور اس اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، بما ان چیزوں کو جو لدیہم ان کے پاس ہے، وَأَحْصَى اور اس نے شمار کر رکھا ہے، کل شیء ہر چیز کا عددا گنتی کے اعتبار سے، تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور اس نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی یہ جان لیں کہ رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا اور فرشتوں نے اس کی حفاظت کی اور اس کا دفاع کیا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جان لیں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول تھے انہوں نے بھی اپنے پیغام کو پہنچا دیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے پہلے کے رسولوں نے بھی اسی طرح پہنچایا، یا پھر جو نگران فرشتے ہیں انہوں نے اپنے رب کا پیغام پیغمبروں تک پہنچا دیا۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی اپنے فرشتوں کے ساتھ حفاظت فرماتا ہے تاکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچانا ممکن ہو جائے اور اس کی نازل کردہ وحی کی حفاظت ہو سکے، تاکہ وہ جان لے کہ اس کے رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے۔ اور بالکل جو لاسٹ آیت ہے، اور یوں تو اس نے ان کے سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے، وَأَحَاطَ بِهِمْ یعنی اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے، ان کے سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہی عالم الغیب ہے اور اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہو چکا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، اور جو آئندہ ہوگا ان سب کا شمار اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، یعنی اس کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر ایک چیز ہے،
یعنی اگر بارش ہوئی ہے تو کتنے خطرے زمین پر گرے ہیں، اگر درخت ہے تو کتنے پتے درخت سے نیچے گرے ہیں، کتنے پتے درخت پر لگے ہوئے ہیں، یا پھر یعنی کتنے سمندر میں کتنا پانی ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ یعنی ایک ایک چیز گن رکھی، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے بے خبر نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے سورۃ الجن مکمل کیا۔ تھوڑا سا ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورے میں ہم نے کون کون سی ایسی باتیں سیکھی۔ سب سے پہلے ہم نے جنات کے بارے میں سیکھا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ جن بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔ تو بس ان کے یعنی حفاظت کے لیے جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس سورے میں ہم نے دیکھا جنوں کا قرآن سننے کا جو شوق تھا اور قرآن کی آیات سن کر وہ کس طرح ایمان لے کر آئے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یعنی جب بھی کوئی آیت سنیں تو واقعی ہم اس پر عمل بھی کریں اور ایمان لے کر آئیں اس پر۔ اور پھر ہم نے جیسے لاسٹ کی آیات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب وحی نازل کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا کہ جن اور شیاطین کچھ باتیں اس میں سے نہ سن لیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل فرمایا تو اتنی اہتمام کے ساتھ قرآن کو نازل فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کو یعنی اس کی اہمیت کو سمجھیں، ہم بھی اس کو اہمیت دیں، کیونکہ یہ بہت ہی یعنی اہتمام کے ساتھ اس کو اتارا گیا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں چاہیے کہ ہم قرآن کو اہمیت دیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے ساتھ اس کو اتارا ہے۔ اور پھر ہم نے اسی طرح اس میں دیکھا کہ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ چیزیں دے کر بھی آزماتا ہے، آزمائش ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ مسجدوں کے بارے میں کہ مساجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو وہاں کسی اور کو نہ پکارا جائے، نہ وہاں کسی کی تعریفیں ہونی چاہیے، نہ وہاں کسی اور کا ذکر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سوا مسجدوں میں کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اور جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ کا ذکر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر نافرمانی کریں گے تو ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ اور الحمدللہ کچھ ایسے ہم نے آیات دیکھے ہیں جس میں ہمارا عقیدہ درست ہوتا ہے، خاص طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نقصان کے یا کسی بھلائی کے مالک نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں ان آیات میں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ کہیں، آپ بتائیں لوگوں کو۔ تو واقعی ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ایمان لے آئیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عالم الغیب ہے، ہر نقصان اور نفع کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی بھلائی دینے والا ہے۔ الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، اس میں جو کوتاہیاں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاص کو درست کرے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے واقعی ہم اس پر عمل بھی کریں اور لوگوں کو بھی ہم لوگوں تک بھی اس چیز کو، ان آیات کو ہم لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ ابھی آپ کے دو سورۃ النوح اور سورۃ الجن یہ دونوں کا انشاءاللہ زوم پر تدبر کی کلاس ہوگی، تو اچھی طرح سے ریوائز کیجیے گا دونوں صورتوں کو، اور خاص طور پر اب سورہ مکمل ہونے کے بعد اپنے لیے کچھ عمل کی مین باتیں نکال کے لکھیں آپ کی اس سورے کو میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیکھا ہے اور سمجھا ہے، تو عمل میں کیا لے کر آنا چاہیں گے، تو وہ باتیں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔
إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم